ایک حدیث پاک سنانا چاہوں گا، یہاں ہم سب کے لیے بھی میسج ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے قبر دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ اب غور یہ کرنا ہے ناظرین، ہم قبرستان جاتے ہیں نارملی ایک جیسی قبریں ہوتی ہیں۔ میرا دنیا کے کئی ملکوں میں ٹریول ہوا ہے، کئی ملکوں میں تو بڑے خوبصورت قبرستان ہیں، بڑے ویل مینج، پودے لگے ہوئے، خوبصورت پودے ہیں، گرینری ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو خیال یہ آتا ہے کہ اوپر سے قبر تو سب کی خوبصورت بھی ہے اور ایک جیسی بھی ہے۔ لیکن یاد رہے، آج دنیا میں کسی کالونی میں جائے نا اور ایک جیسے بنگلے ہوں، بڑے مہنگی کلاس کے بنگلے ہوں، تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں سارے لوگ بڑے اچھے ویل سیٹ ہوں گے کیونکہ اس کالونی میں رہ رہے ہیں۔ مگر قبرستان کا ماجرا ایسا نہیں ہے۔ اوپر قبر دیکھ کر کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ یہ برابر برابر میں قبریں ہیں، ایک جیسی دکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک قبر جنت کا باغ ہو اور ایک قبر دوزخ کا گھڑا ہو، کسی کی قبر میں جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں ہوں اور کسی کی قبر میں سانپ اور بچھو ہوں۔ ناظرین، مجھے اور آپ کو اس بات کی تیاری کرنی ہے کہ جس قبر میں مجھے اور آپ کو جانا ہے وہ قبر ایٹ اینی کاسٹ، کسی بھی صورت میں جنت کا باغ بنے۔ کہیں ایسا نہ ہو اگر جنت کا وہ باغ نہ بنی تو حدیث پاک میں تو دو ہی آپشن ہے نا، کوئی تیسرا آپشن تو نہیں ہے، یا تو جنت کا باغ ہوگی یا تو دوزخ کا گھڑا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایسی زندگی گزاریے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ نمازیں قضا کر کے، روزے قضا کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، زکوٰۃ ادا نہ کر کے، بے حیائی کے کام کر کے کیسی زندگی گزاریں گے؟ پھر قبر تو جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ اللہ بڑا کریم ہے ناظرین، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب تک جو ہو گئے گناہ اس کی توبہ کیجئے اور آئندہ ایسی لائف گزاریے کہ ہم سب جب قبر میں جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں اور قبر جنت کا باغ بن جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ یہ کیوں قبر کی بات کر رہے ہیں، مرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ ریئلٹی ہے ناظرین، میں بات نہیں کروں گا، چلے نہیں کرتے بات، لیکن اگر موت کا تذکرہ نہ کریں تو مرنے سے بچ تو نہیں سکتے نا، قبر کی بات نہ کریں تو قبر میں اترنے سے بچ تو نہیں سکتے نا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، الموت قدح کل نفس شاربوها، الموت باب کل نفس داخلوها۔ موت ایک ایسا جام ہے جو ہر شخص نے پینا ہے، ہر ذی نفس نے پینا ہے، ہر ذی روح نے پینا ہے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی نے گزرنا ہے۔ ہم بچ نہیں سکتے موت سے، مرنا ہے ہم سب نے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ بڑے بڑے گھر بنا لیے، بڑے خوبصورت بیڈ روم ہیں، بڑے لگژری باتھ رومز ہیں، جس کا دنیا میں گھر اچھا ہے اس کو تو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ کہیں قبر کیڑے مکوڑوں والی نہ ہو جائے۔ کاش ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ دنیا تو بڑی اچھی کر چکا، مالک قبر بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ دوسرا پیغام جو اس واقعے سے، دوسرا میسج جو ملتا ہے کہ جب تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر اس شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ اللہ کیسے اس شہر کو پھر آباد کرے گا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ ہمیں بھی اپنے وطن سے بہت محبت ہے، اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ اس سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس میں رہنے والوں کو تکلیف نہ دی جائے، انہیں دھوکہ نہ دیا جائے، وطن میں جو چیز خرابی پیدا کرے وہ کام نہ کیے جائیں۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہو کہ جناب میں پاکستان سے، اپنے وطن سے بڑی محبت کرتا ہوں، مگر وطن کو نقصان پہنچانے والا کوئی کام بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہاں میرا پرسنل انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ اگر واقعی وطن سے محبت ہے نا تو وہ کام نہ کیجیے جس سے وطن کو نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے وطن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔